السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسی معصوم بچی کی ہے جس کی ماں کی غلطی کی وجہ سے وہ بچپن ہی میں درندگی کا شکار ہو گئی۔ ایسی کیا غلطی تھی اس کی ماں کی؟ جب گھر میں بیٹی جوان ہونے لگے تو ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ معصوم بچے کی کہانی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ کیسے 14 سالہ بچی کو درندے نے نوچ لیا۔ تو یہ دل دہلا دینے والی کہانی آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بچپن میں انسانی ذہن ایک صاف کاغذ کی مانند ہوتا ہے، اس پر اگر وقت کا قلم کچھ لکھ دے تو انمٹ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی میری تمام زندگی پر ایک گہرے سائے کی طرح حاوی ہے۔ اس حادثے کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی ناخوشگوار یاد نہیں ہے، لیکن اس کا اثر اتنا شدید ہے کہ میرا طرز زندگی اس نے بدل دیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر تقریباً 7 برس تھی۔ میں ایک اچھے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والد صاحب خاصے تعلیم یافتہ اور دوسرے شہر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، جہاں رہائش کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ ابو وہاں اکیلے رہتے تھے۔ وہ چھٹی کے روز ہم سے ملنے آتے تھے۔ ان کے ساتھ رہنے میں ہمیں کوئی مسئلہ بظاہر درپیش نہیں تھا، لیکن یہاں امی نوکری کرتی تھیں۔ امی بی ایڈ کر رہی تھیں، ایک قریبی ہائی اسکول میں کام کرتی تھیں، اس لیے وہ اس سہولت کے پیش نظر نوکری چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھیں۔ حالانکہ ابو کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن امی نے بے جا ضد اختیار کی ہوئی تھی۔ شاید وہ آزادی کسی قیمت پر داؤ پر لگا نہیں سکتی تھیں۔ ایک تعلیم یافتہ گھر ہونے کے باعث ہمارے محلے میں کافی عزت تھی، اس لیے امی کی آزادی پر کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ بابا دین محمد روز ہمارے ہاں دودھ دینے آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے وقت کا بہت پابند تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ دیر سے آ رہا تھا۔ ایک دن امی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگا بی بی جی، بڑھاپے نے ایسا آن دبوچا ہے کہ فرائض سے بھی غافل کر دیا ہے۔ بیماری بھی کسی دشمن کی طرح طاق میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا سا عصا کو کمزور پایا تو حملہ آور ہو گئی۔ اس نے یہ بھی کہا آئندہ دودھ دینے میرا بیٹا آیا کرے گا۔ پھر روزانہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ دینے بھیج دیتا تھا۔ اس کا بیٹا فیضان یہی کوئی 20-24 برس کا ہوگا۔ بابا دین محمد تھا تو غریب، لیکن ہر حال میں بیٹے کو تعلیم دلوانا چاہتا تھا، اس لیے بڑھاپے میں اس وقت تک مشقت کرتا رہا جب تک جسم میں طاقت رہی۔ اس غربت کے عالم میں بھی اس نے اپنے بیٹے کو BA تک تعلیم دلوائی۔ امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے دودھ تقسیم کرنے کا کام فیضان کے سپرد کر دیا تھا۔ میں اسے فیضان بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ شروع میں تو وہ گھر کے گیٹ پر ہی دودھ دے کر چلا جاتا تھا، لیکن بعد میں میری والدہ اسے اندر بلا کر دودھ لینے لگیں اور پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ فیضان ایک بظاہر سلجھا ہوا تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ وہ بے زر سا انسان معلوم ہوتا تھا۔ وہ باتیں کرنے کا بہت شوقین تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنے کالج کے زمانے میں بھی بحث مباحثوں میں حصہ لیتا رہا ہوگا۔ اس لیے جب بھی میری والدہ اسے اندر بلا کر دودھ لیتی، وہ کسی نہ کسی موضوع پر ضرور تبادلہ خیال کیا کرتا تھا۔ ادھر میری والدہ بھی کچھ کم نہ تھیں، وہ بھی گفتگو کرنے کی اچھی خاصی ماہر تھیں۔ جب کسی بات پر ان کی بحث چھڑ جاتی تو کافی دیر تک جاری رہتی۔ گفتگو کا یہ سلسلہ روز بروز دراز ہونے لگا۔ والدہ فیضان کی ذہانت سے بہت متاثر تھیں۔ وہ اس کی تعریفیں کرتی تھیں۔ ہر روز فیضان صبح 7 بجے ہی ہمارے گھر آ جاتا اور باورچی خانے میں جہاں میری والدہ ناشتہ تیار کر رہی ہوتی بیٹھ جاتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے۔ امی کا اسکول جانے تک وہ وہاں بیٹھا رہتا، پھر گھر چلا جاتا اور امی اسکول۔ ان دونوں کے درمیان ہر روز ایک نئے موضوع پر بحث ہوتی تھی۔ میں اکثر ان دونوں کے درمیان پاس بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتی تھی، لیکن میری ننھی سی عقل ان کی فلسفیانہ گفتگو سمجھنے سے قاصر رہتی تھی۔ میں یہ کہہ کر ہمیشہ ہر خیال کو جھٹک دیتی تھی کہ بڑوں کی باتوں میں میرا کیا عمل دخل، بڑوں کی باتیں بڑے ہی جانیں۔ لہٰذا میں چپ چاپ ناشتہ کرتی اور اسکول چلی جاتی۔ دوپہر کو جب اسکول سے لوٹتی تو فیضان کی صورت ہی میں گھر میں سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی تھی۔ دوپہر کا کھانا فیضان اپنے گھر سے کھایا کرتا تھا۔ والدہ نے تو کئی بار کھانا کھانے کی پیشکش کی، لیکن ہر بار اس پیشکش کو رد کر دیا کرتا تھا۔ شاید وہ یہاں بس باتوں سے پیٹ بھرنے آتا تھا۔ صبح جب والدہ اسکول جاتی تو وہ بھی گھر چلا جایا کرتا تھا۔ دوپہر کو امی آرام کرتی تھیں، وہ اس لیے نہیں آتا تھا
شام ہوتے ہی وہ کسی بوتل کے جن کی طرح پھر حاضر ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے گھر کا ایک فرد لگنے لگا۔ اب والدہ گھر سے باہر کے تمام کام اسی سے کروانے لگی تھیں، مثلاً دودھ گوشت لانا، بل وغیرہ جمع کروانا یا سبزی لانا۔ سودا سلف لانے کے بعد جو پیسے بچ جاتے وہ اسے کبھی واپس نہ لیتی تھیں۔ ان تمام کاموں کے بدلے وہ سارا دن ہمارے گھر میں براجمان رہتا تھا۔ وہ صرف رات کو سونے کے لیے اپنے گھر جاتا تھا۔ جس دن والد صاحب نے آنا ہوتا اس دن وہ جلدی گھر چلا جایا کرتا تھا۔ امی ابو جان کو اس کے متعلق بتا چکی تھیں۔ ابو نے بھی اس کے آنے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ ویسے بھی وہ دقیانوس سے خیال رکھنے والے نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے اور کھلے دماغ کے آدمی تھے۔ ابو اکثر جمعرات کو آتے تھے۔ جمعے کو وہ سارے گھر کے کام نمٹانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن چھٹی ہونے کے باعث بعض کام وہ نہ کروا سکتے تھے، جیسے بجلی کا بل، کوئی اور دفتری کام، تو وہ جاتے ہوئے اکثر یہ کام فیضان کے ذمہ لگا جایا کرتے تھے۔ والد صاحب امی جان پر اندھا اعتماد کرتے تھے، اس لیے وہ فیضان پر بھی بھروسہ کرتے تھے۔ میری والدہ نے بھی فیضان کی محلے بھر میں تعریفیں کر دیں کہ بہت نیک لڑکا ہے جو اتنا کام آتا ہے، ورنہ کون اس طرح دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ محلے والے میری والدہ اور والد کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے والدہ جو کہتی تھیں وہ مان لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو خیر عزت دار ہی تھے۔ ہمارے گھر آنے جانے کی وجہ سے فیضان بھی محلے میں اچھا سمجھا جانے لگا تھا۔ اس کی نیکیوں کے چرچے بھی زبان زد عام ہو گئے تھے۔ میں عمر کے اس دور سے گزر رہی تھی کہ سب کچھ دیکھتی تھی، سنتی تھی، کچھ باتیں دماغ پر نقش بھی ہو جاتی تھیں، لیکن میں ابھی انہیں سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتی تھی۔ میں سرسری سا دیکھتی تھی اور پھر کھیل کود میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ امی چونکہ ابو سے مقابلہ کر کے ہم سب اپنے قریب رکھے ہوئے تھی، اس لیے انہوں نے ہماری تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہونے دی تھی۔ پڑھی لکھی ماں ہونے کے ناطے انہوں نے ہمیں ہر قسم کے احساس کمتری سے بچایا ہوا تھا۔ میں بھی ماں کی طرح بولنے کی اچھی خاصی صلاحیت رکھتی تھی۔ اتنی سی عمر میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیا کرتی تھی اور انعامات حاصل کرتی تھی۔ کھیل کود اور شرارتوں میں میں بھائیوں سے آگے تھی۔ میں ہر کسی سے اچھے طریقے سے ملتی تھی۔ سب میری ماں کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے پالا تھا کہ ہم میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن انسان پھر بھی انسان ہے، جس کو خطا کا پتلا کہتے ہیں۔ امی سے فیضان کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اس بات کو اور 7 سال بیت گئے۔ وہ پہلے کی مانند آج بھی اسی طرح ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ اب شعور کا رس قطرہ قطرہ امرت بن کر میرے دل و دماغ میں اترنے لگا تھا، اور میں اس دور کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی جو ماں باپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے، ماں باپ کے لیے بوجھ اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن گھر کے ماحول اور دولت کی فراوانی نے میری معصومیت پر کسی قسم کی کوئی ضرب نہیں لگائی تھی۔ میں معصوم اور سادہ دل تھی، ویسے بھی لا ابالی۔ امی کو خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے مجھ میں یہ احساس اجاگر کرایا تھا کہ میں اب بچی نہیں رہی۔ اب اکثر ان کے کانوں میں یہ آوازیں پڑنے لگی تھیں کہ تمہاری بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس لیے تمہارے گھر میں کسی غیر مرد کا آنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن والدہ یہ بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی تھیں، اور وہ یہ کہہ دیتی تھیں کہ میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ میری عقل اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اب کسی کی نگاہیں میں اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اب گھر میں فیضان کا آنا ناگوار گزرنے لگا، کیونکہ میں نے محسوس کیا جب کبھی اس کے سامنے جاتی، اس کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی نظر آتی۔ مجھے اس کا دیکھنا برا لگتا، کبھی تو دل چاہتا کہ اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، نہ مجھے اس کی بالکل کوئی سمجھ تھی۔ اس لیے نہ تو میں نے اس بارے میں فیضان سے کوئی بات کرتی تھی، اور نہ ہی گھر والوں کو اس کے متعلق کچھ بتایا تھا۔ بتاتی بھی تو کیسے؟ امی جان تو مجھے ابھی تک بچی سمجھتی تھی، جبکہ میری سوچ میں اب واضح اور نمایاں بڑا پن نمودار ہو رہا تھا۔ اب جیسے میں اچھی طرح محسوس اور سمجھ سکتی تھی، اسی شعور نے مجھے آہستہ آہستہ یہ بھی سمجھا دیا کہ فیضان کی نظریں مجھے کیوں بری لگتی ہیں، کیونکہ ان میں پاکیزگی نہیں تھی۔ ایک دن والدہ کو خبر ملی کہ ان کی بہت ہی عزیز دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل ان کا جنازہ ہے۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں۔ امی کو جنازے کے لیے دوسرے شہر جانا تھا، اور انہیں رات بھی وہیں بسر کرنی تھی، اس لیے فوری نانی جان کو بلوایا گیا تو وہ میرے پاس رہیں۔ نانی جان آ گئیں تو امی فوراً جنازے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئی تھیں۔ ہر پر مدد کو تیار فیضان نے
انہیں بس میں سوار کروا دیا تھا۔ میری نانی بہت ضعیف تھیں، ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، وہ کسی کی صورت دیکھ کر اسے پہچان نہیں سکتی تھیں، صرف آواز ہی سن سکتی تھیں اور آواز کے ذریعے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ شام کا وقت تھا، امی کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میرے دونوں بھائی باہر کھیلنے گئے ہوئے تھے، وہ تقریباً رات کو ہی واپس لوٹتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھی اور نانی جان برابر والے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھیں۔ نانی کو سنائی بھی بہتر طریقے سے نہیں دیتا تھا۔ اتنے میں فیضان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرے میں آنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا بڑا گیٹ اکثر کھلا رہتا تھا۔ گھر میں داخل ہونے والا کسی بھی کمرے کا رخ کر سکتا تھا۔ تعجب کا لمحہ تو اس وقت آیا جب فیضان نے امی سے متعلق مجھ سے پوچھا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی، کیونکہ امی کو وہ خود ہی گاڑی میں سوار کرا کے آیا تھا اور اب انجان بنا معصومیت سے امی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں سمجھی مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا، تعجب ہے، انہیں آپ ہی صبح تو گاڑی پر سوار کروا کر آئے ہیں، کیا انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کل واپس آئیں گی؟ یہ جواب سنتے ہی وہ کمرے میں چلا گیا اور اس چارپائی پر بیٹھ گیا جس پر میں بیٹھی ہوئی تھی، کام کر رہی تھی۔ تقریباً تو 4 منٹ خاموش رہنے کے بعد اس نے پڑھائی کے متعلق مجھ سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ میں نے بڑا سمجھتے ہوئے ٹھیک جواب دیے۔ میں نے اسے تعلیم کی راہ میں پیش آنے والے مسائل اور مشکل سوالات کے متعلق بتانے لگی۔ وہ میری کتاب دیکھنے کی غرض سے میرے نزدیک آ گیا تھا۔ معصوم کی سوچ رکھنے والی یہ لڑکی یہ نہ جان سکی کہ اس کے دل میں کیا فطور چھپا ہے۔ اس بات کا اندازہ بھی مجھے نہیں تھا۔ مرد کی نیت بدلنے میں صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، وہ چند لمحوں ہی میں بڑی محنت سے بنائی ہوئی ساری دیواروں کو عبور کر جاتا ہے۔ میں نے اس کے عزائم کو سمجھنے میں بہت دیر لگا دی تھی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک دم اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے تک جا پہنچا۔ میں یہ سمجھی کہ وہ جانے والا ہے۔ میں اس طرح اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ مجھے دھچکا اس وقت لگا جب اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر درندگی دیکھی تو روح کانپ گئی۔ اپنا انجام بہت برا نظر آنے لگا۔ میری حالت پنجرے میں قید بلبل کی سی ہو رہی تھی۔ میں نے بھاگ کر اس سے آزاد ہونا چاہا جہاں میری عزت کو درگور کیا جانے والا تھا۔ میری عزت کے ساتھ ساتھ میں بھی زندہ دفن ہو جاتی۔ جب بھاگنے کی کوئی راہ نہ پائی تو زور زور سے نانی کو پکارنا شروع کر دیا۔ ایک تو انہیں کم نظر آتا تھا، دوسرا شام ہو رہی تھی، تیسرے وہ سنتی بھی کم تھی۔ کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ زیادہ چیخی تو اس نے بڑھ کر میرا منہ بھاری ہاتھ سے بند کر دیا۔ 14 برس کی لڑکی ایک مرد کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ بلند دیواروں، بند دروازوں نے میری عزت کا دامن تار تار ہوتے دیکھا۔ میری معصومیت کو اس ظالم نے بری طرح کچل دیا۔ اس نے دھمکی دی، اگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی تو اچھا نہیں ہوگا، ویسے بھی تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں اپنی بربادی کا ماتم کرنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ مجھے تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ میرے ساتھ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا، وہ جانتا تھا میرے بھائی رات کو واپس آئیں گے، نانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اب سب کچھ بیکار تھا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ نانی کو اس کے آنے جانے کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ اندر آئیں، میں بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ وہ یہ سمجھی میں امی کی بہت لاڈلی ہوں، اس لیے ان کی غیر موجودگی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ مجھے سے گلے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، لیکن اصل بات کو وہ نہ سمجھ سکیں۔ اپنی رسوائی کا چرچا کرنے میں مجھ میں ہمت نہ تھی۔ پہلے تو سوچا کہ نانی کو سب بتا دوں، لیکن پھر میں نے یہ خیال بدل دیا۔ میں امی کو یہ سب بتانا چاہتی تھی تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو۔ آج تک آستین میں سانپ پالتی رہی ہیں، وہ تمام رات میں نے رو رو کر گزار دی۔ آنکھیں خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اگلے روز جب میری والدہ تشریف لائیں تو میں نے فوراً ان کے گلے لگ کے رونے لگ گئی۔ روتے ہوئے سارا واقعہ سنا دیا۔ مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میری ماں میرے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ثابت ہوں گی۔ وہ مجھے اپنی محبت اور شفقت کے مضبوط حصار میں لے کر اس بھیڑیے سے ضرور انتقام لے گی۔ سمجھتی تھی کہ وہ مجھ پر بری نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گی اور ایسے شخص کو کبھی بھی اپنے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنے دیں گی جس نے ان کی بیٹی کو برباد کر دیا۔ لیکن میرے تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ میری ماں نے الٹا ہی مجھے ہی سمجھانا شروع کر دیا کہ میں فیضان کے سامنے نہ آیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد فیضان آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ دونوں پہلے کی طرح پھر باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس وقت میرے اعتماد کے رشتے
کرچیوں کی صورت میں بکھر گئے تھے۔ ان کرچیوں کی چبھن ہمیشہ کے لیے دل میں اتر گئی تھی۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ حال یہ تھا جب کبھی فیضان کو دیکھتی مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ سوچتی کیا دنیا میں کوئی ماں ایسی بھی ہوتی ہے جو محض چند کام کروانے کی خاطر اپنی اکلوتی بیٹی کو غیر محفوظ کر دے۔ لیکن اس بات کی جیتی جاگتی مثال میری ماں کی شکل میں میرے سامنے تھی۔ میرے اندر ایک لاوا پک رہا تھا جس کی تپش میں میں خود ہی جل رہی تھی۔ نفسیاتی اور اعصابی اعتبار سے میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ذرا ذرا سی بات میرے اعصاب اور مزاج میں کشیدگی اور تناؤ پیدا کر دیتی تھی۔ ماں اور گھر سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ جینے کا سہارا اب صرف میرا باپ تھا۔ دن رات سلگتی رہتی۔ آخر میں نے میٹرک کر لیا۔ بہت اچھی طالبہ تھی، لیکن میرا سب کچھ فیضان کی نظر ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا، اپنے اندر کی سرگوشیوں سے بھی خوف کھانے لگی، جس نے میری پڑھائی کو بھی متاثر کر دیا۔ میٹرک کرنے کے بعد اچھے کالج میں داخلے کا مسئلہ آ گیا تو امی کہنے لگیں میں اپنے والد کے پاس چلی جاؤں، جبکہ والد صاحب کا خیال تھا ہم سب کو وہیں ان کے ساتھ دوسرے شہر میں منتقل ہونا چاہیے۔ امی کے ہزار بار روکنے اور نہ چاہنے کے باوجود ابو نے تبادلہ دوسرے شہر میں کروا لیا۔ جس دن ہم لوگ جا رہے تھے میں بہت خوش تھی، کیونکہ ایک منحوس صورت ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو رہی تھی۔ میں اپنے والد کے تحفظ کے مضبوط قلعے میں جا رہی تھی۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن ہزار کوششوں کے باوجود اس تلخ یاد کو اس گھر میں دفن نہ کر سکی جو میری روح کا ناسور بن گئی ہے۔ اب میں سوچتی ہوں شاید جب تک میری ماں میرے سامنے ہے اس واقعے کو میں بھول نہیں سکتی جس نے مجھے وقت کے تپتے ہوئے ریگزار میں ننگے پاؤں چلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور میں آج تک اسی دہشت میں بھٹک رہی ہوں۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ بیٹی جب جوان ہونے لگتی ہے تو باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھے، کہیں ایسا تو نہیں بیٹی کوئی غلط قدم اٹھا رہی ہے یا پھر کوئی اور اس کو بھٹکا رہا ہے۔ اور آج کل کے دور میں اس طرح کسی پر اعتبار کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جس طرح لڑکی کی ماں نے فیضان پر کیا۔ اور آج کل تو جوان لڑکی تو دور کی بات، یہ درندے تو معصوم چھوٹی بچیوں کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تباہ و برباد کرے ان کمینوں کو، آمین ثم آمین۔ کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔